آقا جی اچھا کھانا ہوتے تھے، خاموش رہتے تھے، بات نہیں کرتے تھے۔ اگر کھانا بہت جیسے کہتے سستا قسم کا ہوتا تھا اس میں رغبت دلاتے تھے۔ ایک دفعہ آقا جی سرکے سے روٹی کھا رہے تھے تو کہتے تھے بہت ہی اچھی ترکاری ہے یہ سرکے۔ سبحان اللہ۔ تو آقا جی ایسے کہتے تھے، کھانوں کے پیچھے نہیں بھگاتے تھے لوگوں کو، نہ اس کی رغبت زیادہ دلاتے تھے۔ کبھی کبھی کھا لیا، لیکن اس کو ہی اپنا مقصد بنا لیا 24 گھنٹے حیوان ایسے نہیں ہونا چاہیے، خاص کر ان راتوں میں۔ اس لیے کہتے ہیں کچھ حصے کے ان کو بھیج دینا، کیا نئے بھائی ہیں وہ پھر سوچتے ہیں میں کیا کھلا دوں، میں تو منع تو نہیں کرتا ہوں، لیکن تم نے یہ رات اگر کھانوں میں گزارنی ہے تو ٹھیک ہے، اللہ رحمت کرے، اور خدا کی محبت میں گزارنی ہے اس کی رحمت، تو پھر کھانوں کی سوچیں نہ سوچیں، ایسی باتیں نہ کریں، یہ پھر تمہارا دل تو ادھر نہ لگا، تمہارا دل تو دوسری طرف لگا ہوا، یہ صحیح ہے غلط ہے بھائی؟ آپ تو ایسے نہ سوچیں۔ اور جس کو زیادہ آخرت کی فکر ہوگی، یا جس کے زیادہ گناہ ہوں گے، یا جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا، وہ ایسی راتوں میں زیادہ کھانا پینا پسند نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں اس رات کسی طرح شاید خدا کو میں راضی کر لوں، تو وہ لگا رہتا ہے صبح تک، پھر صبح کھا پی بعد میں کھا پی۔ یہ مشورہ میرا حکم نہیں ہے، تو یہ ہم نے چیزیں جیسے خدا کی رحمت، آقا جی کہتے ہیں اذا فتح علی العبد فلید، وہ حدیث میں ہے، کسی کا دل کسی وقت کھل جائے تو اس کو دعا مانگ لیا کر لے، سمجھ جا کہ خدا اس کو کچھ دینا چاہتا ہے۔ یہ علامت حضرت محمد مصطفیٰ نے اذا فتح علی العبد، کہ کسی پر کچھ کھل گئی رحمت کی وسعت محسوس کرتا ہے، فضا چاہیے تو خدا سے دعا کر، رواجی چیزیں کرنی، رواجی ٹیپیں کرنی، شہرت کے کام کرنے، ریاکاری ہوتی ہے۔ تھوڑا بہت کھاؤ پیو، اپنی تسبیحوں میں لگو، نفلوں میں لگو، خدا کی زاری میں لگو، ٹیپ ریکارڈیں کرنی ہیں، فلان کرنی، یہ تو اچھی تو چیزیں ہیں، لیکن اگر یہ ریاکاری میں آ گئی تو پھر اچھی ہوں گی؟ ہاں آپ مجھے بتائیں، ریاکاری شرک ہے؟ آپ بتائیں۔ اسی بڑا ڈرتے ہیں، ایسے کام نہیں کرتے، کہیں ہمارے اشتہار دیکھیں چھاپے ہوئے، وہاں چھاپ دو عاشقان رسول کھڑے، یہ نہیں کہتے، اگر کریں بھی تو کہیں گے گناہ گار امت محمد مصطفیٰ کٹھی ہے، آپ بھی ہیں، شاید آپ کی برکت سے اجتماع سے خدا ہم کو معافی کر دے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں، ہاں یہ نہیں کہہ سکتے عاشقان عاشقان رسول کھانے پینے سے، شہرت سے بنتے ہیں، اس سے نہیں بنتے۔ اے اللہ، اب دنیا میں یہی ہو گیا، جھنڈیاں لگاتے رہو، یہ کرتے رہو، پھر دیکھو ساری سال نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، درود بھی نہیں پڑھتا ہے، ماں باپ کی بھی بات نہیں مانتا ہے، وہی فلمیں دیکھتا ہے، تو اس نے کیا حاصل کیا؟ کچھ حاصل کیا ہوتا تو تیرے میں تبدیلی آئی ہوتی کہ تو پہلے سے اچھا صحت مند ہو گیا روحانی طور سے، پہلے زیادہ مریض تھا، وہی تھا وہی حال، بس ایسی راتوں میں اکٹھے ہو کے کر لیا، پھر وہی نہ نماز ہے نہ وہ، تو خدا سے نہیں طلب کیا نا، خدا سے زاری نہیں کی نا، آقا جی سے طلب نہیں کیا نا کہ تمہاری سفارش کرتے۔ وہ کتنے اچھے شعر لکھے ہوئے ہیں کہ اگر وہ ایک پل مجھے دیکھنے وہ چاہیں تو میں بدل جاؤں، حقیقت ہے۔ آقا جی نے کتنے کافروں کو بدل دیا، ان کو اولیاء اللہ سے آگے کر دیا، آپ کی جوش رحمت میں آئی، ہاتھ رکھا وہ بدل گیا، کتنے واقعات میں نے سنا ہے۔ ہاں ہم بیٹھے ہیں اس رات کی خدا کی نظر رحمت ہم پر ہمیشہ کے لیے آ جائے، آقا جی کی نظر کرم ہمیشہ ہم کو اپنی پناہ میں لے لے، ہم یہ تو امید لے کے بیٹھے ہیں، یہ امید لے کے بیٹھے ہیں دیگیں پکیں تو یہ پکیں وہ پکیں، یہ بات کی باتیں، یہ کوئی خاص باتیں تو نہیں ہیں، نان میں نہ اتنا کوئی کمال ہے نہ اجر ہے، یہ تو اور چیزیں ہیں، اصل چیز تو یہی ہے، یا نہیں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہاں کہ ہمیشہ کے لیے رحمت ہو جائے، آقا جی ہمیشہ کی اپنی نگاہ پناہ میں لے لیں، تاکہ ہمارے دنیا آخرت کے خوف کم ہو جائیں، امتحانات کم ہو جائیں، سکون کی زندگی گزاریں۔ ہاں جی، تو یہاں ان چیزوں میں نہ پڑا کریں، زیادہ کھانا پینا اور زیادہ باتیں نہ کیا کریں، جب ان کی محبت کے لیے آیا
تو ایسے رہو جیسے ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں ہو، کہ ایک رات ہے، کم بات کرنی، کم بولنا، کم ہنسنا، کوئی ضروری بات کر لینی، بد اخلاقی بھی نہیں کرنی ہے۔ اور ایسی باتیں انسان جہاد میں جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے جہاد میں؟ محبت کا رستہ ہے نا، کھانا ملے نہ ملے وہاں پلنگ ڈھونڈتا ہے، چیزیں ڈھونڈتا ہے۔ تو طریقت میں آپ محبت اور جہاد میں آیا، آپ کو یہاں سے باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے، یہاں نظام نہیں ہے، یا پانی کہاں ہے، وہ جو مل گیا، تم نہ پانی کے لیے آئے نہ کھانے کے لیے آئے، تم آئے، خدا رسول تم پہ راضی ہو جائیں، اس وجہ سے ہم یہاں اکٹھے ہیں۔ تو ہمارے دل میں یہی تمنا ہو جائے کہ ہماری یہ تمنا ایسی راتیں آتی تو اس میں پوری ہو جائے کہ ہم ہر رات ایسی مبارک آئے، رمضان کی آئے، لیلۃ القدر کی آئے، رجب کی آئے، ہمیں مزید خدا کی رحمت کا معاملہ ملتا رہے اور مزید خدا کی پناہ میں ہم مضبوط ہو جائیں۔ باقی کھانے پینے گھروں میں ملتے رہتے ہیں، اس کا اتنا بولنا، آپس میں وقت ضائع کرنا، افسوس کرنا، پھر اس میں دل میں غبار کینہ آنا، میں تو بہت اس چیز سے ڈرتا ہوں، ایسے نہ کیا کریں۔ درود اس میں لگے رہو، ہاں جی، دیگیں پکا کے بیٹھے ہوئے منحوس، خوشی سے دیگ میں کیا ڈالنا، اس دیگ میں کیا ڈالنا ہے، زہر ڈالو دیگ میں کیا ڈالنا، اس دیگ میں کیا ڈالنا، ایسے منحوس۔ مجھے بولا مشورہ، میں کیا مشورہ دوں، کھانے پینے کا کیا مشورہ دوں؟ تو کراچی والوں سے لو، مسالے کھا کھا کے منحوسوں کے رنگ کالے ہو گئے، اتنا مسالہ کھاتے ہیں۔ اور پنجاب والے اتنی لسی پیتے منحوسوں کے خون ٹھنڈے ہو گئے، بیٹھے ہوئے، ہاں بس ان کو یہی چیزیں ملی، زمانہ ترقی میں ہو گیا، خوب کھاؤ خوب پیو، یہی سکھایا۔ اس سے تو بچایا، یہ مصیبتیں ہیں زیادہ کھانا پینا۔ آقا کے لقمات کافی ہیں، لقمات۔ ایک صحابی نے کہا میں کتنا کچھ دنیا میں کروں، کہا چند لقمے کھا لو، ہڈی کھڑی رہے۔ اور بہت سی حدیثیں مجھے نہیں یاد رہی ہیں۔ تو یہ راتوں میں خدا تعالیٰ کی رحمت کی لالچ رکھو، کھانے وانے کا نہ رکھو۔ جو آدمی کمزور کو پتہ میں زیادہ کھا پی لوں گا، وہ چند لقمے کھائے، اور آپس میں ایک رات ملتی ہے، جو سی ایسی راتیں آ جائیں، اس میں ایسے ہو جائے جیسے اجنبی ایک دوسرے کو بہت کم جاتے نہیں واقفیت، تو بس ایسے گپے بیٹھنا، بے تکا ہنسنا، یہ کرنا۔ جس کو کسی چیز کی فکر، غم، کہیں لینے کچھ آیا، اس کو جب تک اس کی مراد نہ ملے اس کو خوشی ہو سکتی ہے؟ بعض لوگ ایسی راتوں میں غموں سے بیٹھتے ہیں، دکھ سے بیٹھتے ہیں، رو کے بیٹھتے ہیں، ان کی آنکھ لگتی ہے۔ تو آپ اس چیز کو مانیں نہ مانیں، تو ان پہ یا خدا کا کرم ہوتا ہے، کوئی اچھی خواب دیکھ لیتے ہیں، آقا جی سے کوئی بشارت دیکھ لیتے ہیں، غم میں بیٹھے ہوتے ہیں، سوچ میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہاں، ان کو زیادہ غم اس کا ہوتا ہے، خدا کی رحمت کا، خدا کی معافی کا، توبہ کا، استغفار کا، ان کو ایسی چیزیں نصیب ہوتی ہیں۔ اور جس کو کھانے پینے کا غم لگا ہوا، اس رات کو میں اچھا کھا لوں، یہ بوٹی نہ کھا جائے، یہ دال کھائی ہے اس نے، فلانی کھائی ہے، فیصلہ آباد والوں نے یہ کھایا، تو اس کو پھر یہ چیزیں نصیب ہوں گی؟ اس کا دل ہی ادھر نہیں، اس کے دل میں تمنا ہی نہیں، وہ غم بھی نہیں ہے۔ راتوں کو یہ غم لے کے بیٹھنا چاہیے، خدا کی معافی کا غم، خدا کی رحمت کا غم، خدا دنیا آخرت ہم کو رسوا نہ کرے، جو ماضی زندگی خدا سے معافی دے جو گزری ہے، آئندہ زندگی اس کی مرضی اور رحمت والی گزرے، اور ہم بغیر امتحان کے اور رحمت کے دنیا سے اچھے حال میں چلے جائیں۔ ہاں جی، یہ رغبت جب ہوگی تو اس کی بشارتیں، آثار آپ کو نظر آئیں گے۔ تو اس کے لیے آپ میں علامتیں ہوں گی کہ آپ رات کو بہت کم بولتے، کچھ زیادہ بولتا اس کو بولتے یار زیادہ نہ ہنس، چپ کر ہے، کل پرسوں ہنس لیں گے، پھر ہنسیں گے، جب ایک رات اس میں گپے مارتا ہے ادھر سے کس سے، اب چھوڑ دے، تو بھی تصویر کوئی ضروری بات کر لیں تو خاموش رہے، کہ فکر لگی ہوئی، غم لگا ہوا ہے، اور انسان اور ہر کوئی اپنی حالت کو جانتا ہے۔ ہاں جی، خدا نے کہا فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، تو اپنی پاکیزگی بیان نہ کیا کرو، کہ لوگوں کے سامنے تو انسان کہتا ہے، لیکن تم کو پتہ تمہارے اعمال خدا کے درمیان میں کتنے اچھے کتنے برے ہیں، کہ خدا سب کی ستاری غفاری کرتا ہے یا نہیں؟ بندہ تو نہیں کرتا، بندہ تو ایک گناہ کیا دیکھے ساری عمر کہتا ہے یہ اس نے ایسے کیا۔ تو پھر ان چیزوں کو سوچیں، ایسی راتوں سے، رمضان کی راتوں سے
بڑا احتیاط کیا کریں، فائدہ اٹھاؤ، ساتھ میں ہنسنا، بولنا، مذاقیں کرنا، کھانے پینے میں لگنا، یہ تو غفلت کی بات ہے۔ اگر ایسے آسانی سے میسر ہو گیا، تم کو رکاوٹ نہیں بنتی، تھوڑا بہت کھا لیں، چلو کوئی بات نہیں، کہ میری نیت تو اچھی ہے، اگر آپ کو باتیں پسند آ جائیں تو آپ کو بہت فائدہ ملے گا، بشارتیں ملے گی۔ اس باتوں میں تم پڑھو گے کہ کھانا پینے کا مسئلہ اس رات کو ہے تو تمہاری مرضی، ہمارا کام ہے کہ ایمانت کے لوگ سے یہاں آتے ہیں، اور جس خدا نے مجھے توفیق دی ہے تو پھر میں ایمانت کے طور سے ان کو صحیح معلومات دے دوں کہ یہ چیزوں کو نہ سوچا کریں ان راتوں کو کہیں بھی ہو۔ خدا دلوں کو دیکھتا ہے، انوں کو دیکھتا ہے۔